الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، عامل بنا دے، حافظ بنا دے، عالم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے تو جو میں نے جتنے بھی پہلے عمل پوسٹ کیے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا، اتنا اس کو جتنی مجھے امید تھی اس سے زیادہ مجھے کمنٹس میں خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ اور جتنے بھی میرے اچھے سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان کر دیں۔ عملیات کی دنیا میں اگر وہ قدم رکھتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ جب بھی آپ عمل کی دنیا میں قدم رکھیں، ایک ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، آداب حاضرات، ٹھیک ہے، اور خوشبوئیں جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی تھی وہ آداب حاضرات۔ نمبر 3 شرائط و ضوابط، جتنے بھی شرائط میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ رجب کی دعا، حساب، یہ 5 چیزوں کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ نمبر 1 آداب حاضرات، شرائط، جمالی جلالی پرہیز، ٹھیک ہے۔ جس عمل میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہوگی اس عمل میں بتا دیا جائے گا، لیکن مقلات کے عمل پیش کیے جا رہے ہیں، پوسٹ کیے جا رہے ہیں، تو بہتر ہے آپ لازماً پرہیز کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ مقلات کو ولی لوگ پسند ہیں۔ تو اسی لیے جو جمالی جلالی پرہیز ہے، یہ ولی لوگ جو بزرگ تھے، دین کے بزرگ، بزرگان دین بھی جنہیں کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ولی، فقیر، ٹھیک ہے، یہ بہت بلند لوگ تھے۔ انہوں نے لکڑی کی روٹیاں، کاٹ کی روٹی گلے میں باندھ کے اللہ پاک کو پایا۔ کسی نے اللہ پاک کو، جیسے بلے شاہ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ پاک کو، جسے بھنگڑا کہتے ہیں، یا پھر جسے آپ لگا لیں، اللہ پاک کو ان کے منانے کا طریقہ اتنا غضب کا تھا کہ دھمال ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کے پیارے تھے وہ۔ اللہ پاک کو ادا پسند آنے کا بس ہوتا ہے کہ جو ادا اللہ پاک کو پسند انسان کی آ جائے، اللہ پاک اسی وقت اس کو معاف کر دیتے ہیں، اسے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ آپ کبھی امید نہیں کر سکتے، یا آپ کبھی بھی اس چیز کو کبھی آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت غوث پاک دستگیر رحمت اللہ علیہ، جو ان کا ایک واقعہ تھا کہ ایک بیڑا، یعنی کشتی لگا لیں یا بیڑا، وہ ڈوب گیا تھا دریا میں، جہاں پر وہ ریاست کر رہے تھے، جہاں پر پڑھائی کر رہے تھے۔ تو وہ اس بیڑے کے اندر شادی کی بارات تھی، بچے کی بارات تھی، وہ سب جا رہے تھے، لیکن ماں ان کی پیچھے رہ گئی بچے کی۔ تو ایک دن روتی روتی وہاں سے گزر رہی تھی، تو بزرگان دین نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت غوث اعظم نے پوچھا کیا ہوا بی بی، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا اے حضرت، میری اولاد اور میرے پورے خاندان یہاں سے بارات لے کر گزر رہے تھے پانی میں سے، لیکن میرا جس بیڑے کے اوپر جا رہے تھے، میرا بچہ بھی اور میرے جو گھر والے سب تھے، وہ سب اس میں ڈوب گئے، اس لیے میری آنکھیں رو رو کر اندھی ہو گئی، لیکن یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں روز یہاں پر دیکھنے کے لیے آ جاتی ہوں کہ اللہ پاک کبھی میری سن لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ پاک کا نام لیا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو اللہ پاک کا نام لیا، دعا کی، تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بیڑا جو ہے پانی کے اوپر اسی طرح تر رہا ہے، اسی طرح سجا ہوا ہے، اسی طرح اس خاتون کے، اس بی بی کے بیٹے بیٹیاں، جو بچے کے والد صاحب تھے وہ، اور پورے اس کے رشتہ دار ویسے کے ویسے زندہ سلامت آ گئے۔ وہ اتنی
خوش ہوئی اللہ پاک نے اتنا بڑا جو معجزہ دکھایا تھا اس دن. تو دیکھیں وہ بزرگ اعلیٰ، ٹھیک ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لڑی میں سے تھے، تو دیکھیں اللہ پاک نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ایک دعا کرنے سے اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ پورا بیڑا پانی میں سے باہر آ گیا. اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آج جن موکل کا میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی نایاب ہے. عمل 40 دن کا ہی ہے، کیونکہ موکل 40 دن تک ہی تسخیر ہوتے ہیں. عمل 40 دن کا ہی ہے، لیکن بہت چھوٹا ہے، بہت آسانی سے آپ لوگ کر سکو گے. ٹھیک ہے، یہ عمل سلام قولا من رب رحیم کا ہے. اس عمل کو 9 چندی اتوار کو آپ نے شروع کرنا ہے. جیسے جمعرات کا میں نے آپ کو 9 چندی کا بتایا تھا، اسی طرح اتوار کا بھی حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے لازماً 9 چندی اتوار کو ہی عمل شروع کرنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے، رجب کی دعا پڑھنی ہے، بزرگان دین کو سلام پیش کرنا ہے، موکلات کو سلام پیش کرنا ہے، اور پھر جو رجال غیب ہے ان کو سلام پیش کرنا ہے. رجب کی دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے. حصار قائم کر کے آپ اس کے اندر بیٹھ جائیے گا. پانی بھی ساتھ رکھ لیجیے گا، اگر پیاس لگے تو پانی پی لیے گا. پاس اگر بتیوں کا پورا پیکٹ پاس رکھ لیا کریں، جتنا دل کھور کے خوشبوؤں کا جو ہے استعمال کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں، دل کھول کے خوشبو استعمال کیا کریں. خود بھی لگائیں، پاکی طہارت لازمن ہے. آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ عمل کے اندر اگر یکسوئی نہ ہو، عمل کے اندر اگر بے قراری نہ ہو اس چیز کو پانے کی، تو کبھی عمل کامیاب نہیں ہوتا. عمل جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ خلوت میں آپ پڑھتے ہیں، تو جہاں پر کسی کی آواز نہیں آتی اور صرف آپ کی آواز گونجتی ہے، عمل وہی کہلاتا ہے. یقین مانیں جب آپ عمل پڑھتے ہو تو موکلین جو ان سے ہیں حاضر اسی وقت ہو جاتے ہیں، ظاہر آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، دن تھوڑے دن آہستہ آہستہ. لیکن یہ جو میں نے سلام قولا من رب رحیم کا جو عمل بتایا ہے، جو موقع بتائے ہیں، یہ اتنی نایاب ہے کہ 20ویں دن ہی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اگر آپ کے عمل میں یکسوئی ہوگی. یقین مانیں یہ جمعے کا دن ہے، رب العزت کی قسم کہ میں اپنے کانوں میں جب عمل کرتی ہوں تو مرچوں کی روئی بنا کر کانوں میں رکھتی ہوں تاکہ میرا عمل اتنا مضبوط ہو، میرے پہلے ہی عمل میں مجھے کامیابی ملے. یقین مانیں پسی ہوئی کالی مرچیں باریک پسی ہوئی روئی کے اندر ڈال کے اور ان کو ہلکا سا نم کر کے تاکہ مرچوں کا اثر نکل آئے، تو نم کر کے کانوں میں رکھتی ہوں. یقین کریں کانوں میں اتنی مرچیں لگتی ہیں لیکن نہیں، یہی تو پڑھائی کا اصل مقصد ہے کہ ہماری پڑھائی میں کتنی تڑپ ہے. ہمیں جس چیز کو ہم نے پانا ہے ہمیں اس سے کتنی کچھ عہد ہے، وہ یہ دیکھ کر ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پڑھائی کے بعد دل سے دعا کیا کریں، رو کے دعا کیا کریں اللہ پاک سے، کیونکہ موکلات سن رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوتا ہے. میں جب پڑھائی کرتی ہوں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ اتنی یکسوئی سے اتنے دل سے دعا کروں کہ موکلین حاضر ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسے ہی کیا کریں. اور پاس ہمیشہ آپ نے اس عمل کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، دوران عمل دو آئین واؤ دال دودھ اور لبان کا جو صفوف ہوتا ہے وہ آپ نے جلانا ہے. عود اور لبان کا، آئین واؤ دال عود اور لبان، لام واؤ بے الف نون لبان، لبان کا اپنے صفوف لازمن جلانا ہے. ٹھیک ہے، اور سفید کلر کے آپ کپڑے پہنیں گے، کوئی رنگ اور استعمال نہیں کریں گے، بالکل سفید، دوپٹہ بھی سفید، قمیض بھی سفید، شلوار بھی سفید اگر خواتین کر رہی ہے، اور اگر بھائی حضرات کر رہے ہیں تو ٹوپی بھی سفید اور شلوار قمیض بھی سفید. ٹھیک ہے، سفید کلر کا ہر چیز ہونا چاہیے. اور تیسرے دن کم از کم تازہ غسل لازمن کیا کریں اور خوشبو لگائیں. ہر نماز کے بعد آپ نے جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے سلام قولا من رب رحیم، تو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد لازمن پڑھیں تاکہ عمل چھوٹے نہ، برقرار رہے دن بہ دن. ٹھیک ہے، اور اس دوران اوابین، چاشت، اشراق کے جو نمازیں ہیں وہ بھی آپ ترک نہیں کریں گے. تو کیونکہ عمل
بہت بلندی پر جاتا ہے. جب ہم اوامین، چاشت اور اشراق کے نفل بھی پڑھتے ہیں تو عمل بہت بلندی میں جاتا ہے. جب عمل کو 20 روز گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو جائے نماز ہے اس کے جہاں پر آپ نے حصار کیا ہے اس سے تھوڑا سا باہر ایک موکلین آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے تو آپ سے وہ باتیں کریں گے. ہاں، سب سے پہلے آپ سے سلام کریں گے. آپ سلام کا جواب لازماً دے دیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہنا. حاضر ہو کے کہیں گے اے شخص تو نے اتنی مشقت کر لی، اتنی محنت کر لی، بس کر، میں تو حاضر ہو ہی گیا ہوں. 20 دن ہی آگے آپ کو ستانے لگ پڑیں گے تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے بات کی نہیں، عمل ٹوٹا نہیں. ٹھیک ہے، یہ عمل بات کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صرف سلام کا جواب آپ دیں گے، باقی کوئی بات نہیں کریں گے. پھر آپ کو تنگ کریں گے، پھر کہیں گے اپنا مقصد بیان کرو، آپ مجھے کیوں بلا رہے ہو. آپ نے پھر بھی نہیں بولنا جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے. آپ نے ان کی طرف دھیان دینا ہی نہیں ہے. دیکھیے گا پھر روزانہ آپ کے جو عمل کے درمیان آ کے آپ کو باتیں کیا کریں گے، آپ کو کبھی کچھ بتایا کریں گے، کبھی کچھ بتایا کریں گے، آپ کا دھیان بٹایا کریں گے، لیکن آپ نے ذرا بھی اپنا دھیان نہیں ہٹانا. اتنی یکسوئی ہو، اتنی یکسوئی ہو. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ عمل کرتے ہو تو جو مقلین ہیں ان کے کانوں میں عمل کی آواز ایسے دھڑ دھڑ جا رہی ہوتی ہے، وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں اور جس طرح خوشبوئیں اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہیں یا مقناطیس اپنی طرف جو ہے لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح مقلین عمل کے دوران، عملیات کے دوران جب آپ پڑھتے ہو تب وہ مقلین بھی اس طرح کھینچتے ہیں. ان بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. بڑی سی مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ہم کسی چیز کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آہ بکا کرتا ہے، پکار کرتا ہے، یہ کنویں میں گر جاتا ہے، اس کی ایک کنویں میں آواز کتنی اونچی اونچی لگ رہی ہوتی ہے اور ہمارے دل کو کس طرح چیر، دل کرتا ہے کنویں کے اندر ہی چھلانگ لگا دیں. ٹھیک ہے نا. تو مقلین کو بھی ایسے ہماری آوازیں تنگ کرتی ہیں جب ہم پڑھائی کرتے ہیں. اتنے آپ یقین کریں، آپ کو دیکھیں، آپ عمل کرتے ہیں، آپ کا ذہن آپ کا کہیں ہو، پریشانیوں میں کھویا ہو، گھر کی باتوں میں، باہر کی باتوں میں، آپ یکسوئی نہ کر سکتے ہو، کیا فائدہ اس عمل کا. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سانس ہی نہ عمل پڑ رہی ہو، آپ کا کیا فائدہ عمل کا. آپ میری طرح کر لیا کریں. پھر کانوں میں مرچوں کی جو ہے روئی بنا کے رکھا کریں. پھر آپ کو پتہ لگے گا. اگر آپ کے پاس یکسوئی نہیں ہوتی تو آپ یہ کر لیا کریں تو بہت اعلیٰ ہے. سزا تو نہیں ہے لیکن اس سے عمل کے اندر پختگی آتی ہے، یکسوئی آتی ہے، ذہن عمل کے اندر گھس جاتا ہے، عمل کے اندر ایسے تڑپتا ہے جیسے پانی میں مچھلی، اگر پانی میں سے مچھلی کو باہر نکال دے تو مچھلی تڑپنے لگ جاتی ہے. تو اسی طرح مقلین کا بھی حال ہو جاتا ہے. اپنے عمل کے لیے وہ پاگل ہونے لگ جاتے ہیں، تڑپنے لگ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، دکھ تکلیفیں ختم کر دے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشی عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ کبھی دکھ میں نظر نہ آئے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں، تمام ویڈیو میں نے آپ کو آگاہی کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ جو عمل باموکل کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں موکل، ایک ہوتے ہیں باموکل. جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت جلالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ان کو قابو کرنے میں خطرہ ہوتا ہے. تو ایک ہوتے ہیں باموکل. باموکل ایسے بزرگان دین کے موکل ہوتے ہیں، یا آپ لگا لیں فرشتے ہوتے ہیں، نور کے حالے ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بہت مانوس ہوتے ہیں اور لوگوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کو میں نے تفصیلاً اس لیے جو ہر مطلب کہ ویڈیو میں پوسٹ کرتی ہوں اپنی ڈیٹیل، جیسا کہ آپ نے حصار کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے بالکل زیر زبر پیش کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے، پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے. پھر آپ نے بڑا حصار جو میں نے آپ کو بتایا